الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. حدیث نمبر 67 حضرت حذیفہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں چغلی خور داخل نہیں ہوگا. اب آپ نے تو چغلی نہ کی، کوئی ایک اور آدمی آ رہا ہے تو آپ کے پاس چغلی کر رہا ہے، کوئی آپ کی دوست، کوئی آپ کی رشتہ دار ہیں، پھر کیا کریں؟ بات یہ ہے اس کی چغلی جو ہے اول تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. اگر روکنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں رکتی تو اس کو ایسا کریں، کیسے خود نہ سنیں، کوشش کریں میں نہ سنوں، کیونکہ جب آپ چغلی سن رہی ہیں تو وہ آپ ہی کو تو سنا رہی ہے. خود نہ سنیں، کسی بہانے سے آگے پیچھے ہو جائیں، اور کچھ نہیں تو موبائل سننے کے بہانے سے ہی آگے پیچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ اگر مجبوراً آپ کو سننی ہی پڑ رہی ہے اس کی چغلی کو، اس کی بات کو صحیح نہ سمجھیں، کیونکہ وہ گناہ گار ہے چغلی کرنے کی وجہ سے، اور گناہ گار کی بات کو آپ سچا نہ سمجھیں، وہ فاسق ہے، اور فاسق کی خبر جو ہوتی ہے اس کو سچا نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے؟ وہ کسی کے بارے میں جو وہ آپ کو بتا رہی ہے اس کو سچا نہ سمجھیں. ٹھیک. حدیث نمبر 69 ابو ہریرہ کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی اور اس نے اپنے نفس کو قتل کر لیا تو وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا. وہ اس میں اپنے آپ کو گراتا رہے گا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں دوزخ میں رہے گا. اور جس نے زہر پیا اور اس نے اپنی جان کو ہلاک کر لیا تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اس کو دوزخ کی آگ میں کھاتا رہے گا اور دوزخ میں ہمیشہ 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 رہے گا. اور جس نے اپنی جان کو قتل کر لیا کسی خنجر کے ساتھ تو اس کا خنجر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اس کو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا دوزخ کی آگ میں، وہ ہمیشہ 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 رہے گا. یعنی خودکشی اتنا بڑا گناہ ہے کہ خودکشی کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب خودکشی کرنے والوں کو دوزخ میں ڈالیں گے تو دوزخ میں اس کو وہی سزا ملے گی. اگر اس نے اوپر سے گر کے نیچے چھلانگ لگائی ہوگی تو دوزخ میں اس کو آگ کی سزا کے علاوہ یہ سزا مستقل ملتی رہے گی. اور اسی طرح اگر اس نے زہر کھا کے خودکشی کی ہوگی تو وہ دوزخ میں بھی آگ کے علاوہ زہر ہی کھاتا رہے گا. اگر کسی نے بجلی کا کرنٹ لگا کے خودکشی کی ہوگی تو وہ یہی کام کرتا رہے گا. کسی نے اپنے آپ کو گولی مار لی اور گولی مار کے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، وہ یہی سزا اس کو آگ کی سزا کے علاوہ بھی دی جاتی رہے گی، اور یہ سزا اس کو ہمیشہ 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 دی جاتی رہے گی. اصل میں خودکشی ایسا گناہ ہے جس کے بعد انسان جو ہے اپنے لیے توبہ کے دروازے بند کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد موت آ گئی نا. دوسرے گناہوں کے بعد تو پھر انسان کے پاس توبہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ توفیق دے دیں تو انسان توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد تو انسان نے اپنی توبہ کرنے کا دروازہ بھی خود ہی بند کر لیا. تو یہ جان لینا اللہ کا کام تھا. اس شخص نے کیا کیا؟ وہاں پہ خود اپنی جان لے لی تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کے دروازے پھر بند کر دیتے ہیں. حدیث نمبر 71
ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کے موقع پہ خیبر کے غزوہ میں حاضر تھے، تو آپ نے ایک شخص کو جو کہ اسلام کا دعویٰ کرتا تھا اس کے بارے میں کہا یہ آگ والوں میں سے ہے۔ پس جب لڑائی ہوئی تو اس آدمی نے بہت سخت جہاد کیا تو اسے زخم آ گئے، تو کہا گیا اللہ کے رسول وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہے، تو اس نے تو آج کے دن بہت زیادہ جہاد کیا ہے اور وہ تو مر چکا ہے۔ آپ نے کہا وہ آگ میں ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک شخص جو تھا جو کہ اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ شخص جنتی نہیں ہے، یہ دوزخی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو اس شخص نے جہاد بڑے ہمت اور طاقت سے کیا اور اس کو سخت زخم آئے، اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی شہید ہو چکا ہے لوگوں کے خیال میں، اور وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ جس شخص کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ آگ میں ہے، یا رسول اللہ اس نے تو بڑی ہمت سے لڑائی کی، اور یا رسول اللہ تو وہ فوت ہو چکا۔ مراد یہ تھی کہ وہ تو اس کو تو شہادت مل گئی۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ وہ تو آگ میں ہے۔ راوی کہتے ہیں بس بعض لوگ قریب تھے کہ وہ شک میں پڑ جائیں۔ اب لوگوں کو شک ہونے لگ پڑا کہ وہ شخص تو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا اور اس نے اتنا جہاد کیا، اور اللہ کے رسول اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ دوزخ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی اثناء میں کہ وہ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے، جب کہا گیا کہ وہ مرا نہیں لیکن اس کو سخت زخم آیا ہے، یعنی اس کے زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید فوت ہو چکا ہے، وہ فوت نہیں ہوا تھا، وہ زندہ تھا ابھی، لیکن اس کو بڑے سخت زخم آئے ہیں۔ تو جب رات کا وقت ہوا اس نے اپنے زخموں پر صبر نہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے زخم چونکہ بڑے زیادہ تھے، اسے بڑی سخت تکلیف تھی، اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو اپنا جو تھی تلوار جو تھی وہ زمین میں گاڑی، اور اس کی نوک جو تھی اس کے اوپر خود لیٹ گیا، دباؤ ڈالنے کے لیے تلوار زمین میں گاڑی اور خود اپنے سینے کے اندر وہ اس کو چبھو لیا اور خود اس کے اوپر پڑ کے تو اس نے اپنے آپ کو اس طرح ختم کر لیا۔ اس سے زخموں کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، یعنی اس نے خودکشی کر لی۔ بس جب رات کا وقت ہوا تو وہ اپنے زخموں پر صبر نہ کر سکا تو اس نے اپنے جان کو قتل کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی تو آپ نے کہا اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول کو بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اصل میں اللہ کے رسول کو شاید وحی کے ذریعے یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ شخص دوزخی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب لوگوں نے بتایا کہ اس نے تو بہت جہاد کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کو چونکہ بتایا جا چکا تھا، آپ نے کہا وہ دوزخ میں ہے، وہ آگ کی طرف ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ وہ اس نے خودکشی کی ہے تو اس وقت اللہ کے رسول پکار اٹھے اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں، مجھے جو وحی کی گئی تھی وہ درست تھی، یعنی اس شخص نے خودکشی کی تھی۔ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں کے اندر آواز دی، بے شک جنت میں صرف مسلمان نفس ہی داخل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس دین کی ایک فاجر آدمی کے ساتھ بھی فاجر آدمی کے ساتھ بھی اس دین کی مدد کر دیتا ہے۔ اللہ بہانے بنا دیتا ہے اس دین کی مدد کے۔ یہ آدمی اصل میں منافق تھا، اس کا نام قزمان تھا اور یہ منافق تھا، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر مل چکی تھی، اور اب اس کی جو تھی خرابی بھی آپ دیکھیے ظاہر ہو گئی کہ اس نے خودکشی کی حرام موت اختیار کر لی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے دین کی مدد فاجر آدمی کے ساتھ بھی کر لیتا ہے، اور جنت میں تو صرف مسلمان آدمی ہی داخل ہوگا۔ بعض اوقات انسان اپنے ظاہر کے اعتبار سے ایسے عمل کر رہا ہوتا ہے جو کہ جنت والوں کے عمل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو اس کی نیت کا پتہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ وہ آدمی اصل میں مسلمان نہیں تھا، وہ آدمی اصل میں منافق تھا، اور
اللہ کو اس کی نیت کا علم تھا۔ حدیث نمبر 74 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر فتح کیا اور ہم نے نہ تو سونا مال غنیمت میں حاصل کیا اور نہ ہی چاندی، ہمیں مال غنیمت میں گائیاں ملیں، اونٹ ملے، سامان ملا اور باغات ملے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وادی قرا میں گئے اور آپ کے ساتھ ایک غلام تھا جس کا نام مدعم تھا۔ اب یہ لوگ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے ہیں۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا اور یہ لوگ واپسی کے راستے پر ہیں، تو آپ کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام مدعم تھا، جو کہ آپ کو بنو ذباب میں سے کسی ایک نے تحفے میں دیا تھا۔ تو اسی اثناء میں کہ وہ مدعم آپ کا غلام جو تھا آپ کا کجاوا اتار رہا تھا، جب کہ ایک گمنام تیر آیا، یہاں تک کہ اس غلام کی موت واقع ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا اس کے لیے شہادت مبارک ہو۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ آپ کا غلام ہے، مدعم اس کا نام ہے، غزوہ خیبر سے واپس آ رہے ہیں اور ایک طرف سے تیر آتا ہے اور وہ مدعم شہید ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے اس سے زیادہ بہتر اور کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ جہاد سے واپس آ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت کر رہے ہیں اور جو ہے شہادت مل جاتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا اس کو شہادت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ کمبل جو کہ اس نے غزوہ خیبر میں مال غنیمت میں سے لے لیا تھا، جس کو تقسیم کرنے والے تک نہیں پہنچا تھا، وہ کمبل اس کی قبر میں شعلہ بن کر بھڑک رہا ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ شہید جو ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ کون سے معاملات ہیں جو اللہ کے حق ہیں؟ اللہ اپنے حق سارے معاف کر دیتا ہے۔ اب جو بندوں کے حق ہوتے ہیں، بندوں کے حق شہید کو بھی معاف نہیں ہوتے۔ اب یہ شخص جو ہے اس نے مال غنیمت میں سے ایک کمبل لے لیا تھا۔ اب اور مال غنیمت کیا چیز ہوتی ہے؟ مال غنیمت میں تمام مجاہدین کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک آدمی کے پاس جمع کر دیا جاتا ہے اور وہ آدمی پھر اس کے ساروں کے حصے کر کے انہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مال غنیمت میں مجاہدین کا حصہ تو ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر میں 4 بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ابھی وہ کلیئر نہیں کیا گیا ہوتا کہ کتنا حصہ کس کا ہے اور کون سا حصہ کس کا ہے۔ ہوتا 4 بھائیوں کا ہے، لیکن ابھی یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ کون سی جگہ کس کی ہے اور کون سی جگہ کس کی ہے۔ اسی طرح مال غنیمت میں حصہ مجاہدین ہی کا ہوتا ہے، لیکن ابھی یہ کلیئر نہیں کیا گیا ہوتا کہ کون سی چیز کس کی ہے اور کتنا حصہ کس کا ہے۔ اب اس میں سے اس غلام نے جس کا نام مدعم تھا ایک کمبل لے لیا تھا، لیکن چونکہ وہ کمبل صحیح طریقے سے نہیں لیا گیا تھا، وہ پہلے ایک آدمی کے پاس جمع ہونا چاہیے تھا جو کہ اس بات کا ذمہ دار ہوتا اور پھر وہ تقسیم کرتا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کمبل جو انہوں نے لے لیا تھا وہ اس کی قبر میں آگ بن کر بھڑک رہا ہے۔ تو شہید ہونے کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے، یہ جو لوگوں کے حقوق تھے، ہو سکتا ہے وہ کمبل کسی اور کے حصے کا ہوتا، ان کے حصے میں کچھ اور آتا، یا ان کا حصہ کمبل سے کم ہوتا، یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا زیادہ ہوتا۔ یہ تو سارا جب تک حساب نہ لگا لیا جاتا تب تک پتہ نہیں لگتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک وہ کمبل جو کہ اس نے خیبر کے لڑائی میں مال غنیمت سے خود ہی لے لیا تھا، جو کہ ابھی تقسیم کرنے والے تک نہیں پہنچا تھا، وہ اس کی قبر میں آگ بن کر بھڑک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پہ رحم فرما۔ ایک آدمی آیا، جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، وہ ایک تسمہ لے کر آیا یا 2 تسمے لے کر آیا۔ تسمہ کون سا؟ یہ جو جوتیوں کے تسمے ہوتے ہیں، ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کر آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ چیز تھی جو میں نے لے لی تھی۔
تو آپ نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا 2 تسمے آگ کے ہیں، اتنے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اتنے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ سمجھنے کی توفیق دے اور پھر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 76، حدیث ابن عباس قال ان ناسا من اہل الشرک کانوا قد قتلوا واکثروا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مشرکین تھے، انہوں نے قتل کیا، واکثروا اور زیادہ قتل کیا، وزنوا واکثروا اور زنا کیے اور زیادہ زنا کیے، فاتوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ جو بات کہتے ہیں اور جس چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں یعنی اسلام کی طرف، وہ بڑی اچھی ہے، کاش کہ آپ ہمیں یہ خبر دیتے کہ ہمارے پچھلے اعمال کا بھی کوئی کفارہ ہوگا۔ بات آپ کو سمجھ آئی؟ یعنی جاہلیت میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے قتل کیے اور زیادہ قتل کیے، زنا کیا اور بہت کیا، شرک کیا اور زیادہ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں کیا ان گناہوں کا بھی کوئی کفارہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے پرانے گناہ بھی معاف ہوں گے یا نہیں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری، اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے ساتھ معبود نہیں پکارتے اور نہ ہی وہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور زنا بھی نہیں کرتے، اور پھر یہ آیت بھی اتری، اے میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے وہ رب کی میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ان کے جو پہلے گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے ساتھ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار کر یہی بتایا تھا کہ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس کے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے صحابہ نے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ اسلام لانے سے پہلے کئیوں نے شرک کیا تھا، تو اسلام لانے سے جو اسلام لانے سے پہلے کے گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اگر اسلام لانے کے بعد بھی انسان سے کبیرہ گناہ ہو جائیں، کیا خیال ہے سچی توبہ کریں معاف ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اے میرے بندوں سے کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے وہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ جب انسان خلوص دل سے توبہ کرتا ہے تو بعض اوقات انسان اتنی اچھی توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتائی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں جب انسان سچے دل سے اور اچھی توبہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 77، حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت سے ایسے کام تھے جن کو میں جاہلیت میں ثواب کی نیت سے کیا کرتا تھا، صدقے سے یا غلام آزاد کرنے سے یا صلہ رحمی سے، تو کیا مجھے ان میں کچھ اجر ملے گا؟ یعنی میں نے جو زمانہ جاہلیت میں نیکیاں کی تھیں کیا مجھے اس میں کچھ اجر ملے گا؟ یہ حکیم بن حزام جو ہیں یہ حضرت خدیجہ کے پھپھی زاد بھائی تھے، اور انہوں نے غلامی میں 100 جاہلیت کے دور میں 100 غلام آزاد کیے تھے، اور 100 اونٹوں کے بوجھ کے برابر صدقہ کیا تھا۔ 100 اونٹوں پر جتنا
وزن لادا جا سکتا ہے اس کے برابر صدقہ کیا تھا۔ ان کی ایک اور بہت بڑی نیکی یہ تھی کہ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو یہ اس بچی کو اس سے لے لیتے اور اسے خود پالتے اور اسے کہتے کہ تو اس کو دفن نہ کر، میں اس کو پال لوں گا، یہ میری بیٹی ہے۔ اس کو پال لیتے، پالنے کے بعد جب وہ جوان ہو جاتی اس کے باپ سے کہتے اگر اسے واپس لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن اگر وہ واپس نہ لینا چاہتا یہ خود اس کی شادی کرتے۔ تو یہ حکیم بن حزام جو تھے اس طرح کی انہوں نے بہت سی نیکیاں کی تھیں۔ تو میں جاہلیت میں صدقہ اور صدقہ کیا کرتا تھا، غلام آزاد کیا کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا۔ اب یہ جو بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانا، دیکھیں کتنی بڑی نیکی، اور پھر ان کو پالنا، اور پالنے کے بعد اس کے باپ سے کہتے تھے اب یہ جوان ہو گئی ہے، دل چاہتا ہے تو تم اسے لے لو، خود اس کی شادی کر لو۔ اگر وہ لے لیتا تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ پھر ایسا کرتے خود اس کی شادی کرتے، خود اس کی ساری ذمہ داری اٹھاتے۔ تو کیا اس میں کوئی اجر تھا؟ فقال النبی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلمت علی ما سلف من خیر، تو نے جو پہلے نیکیاں کی تھیں انہی کی وجہ سے اللہ نے تجھے اسلام کی توفیق دی ہے، یعنی جو تو نے جاہلیت میں نیکیاں کی تھیں انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی توفیق دی ہے۔ تو جب انسان اسلام لاتا ہے اور اچھا اسلام لاتا ہے، اپنی اسلام کے پورے احکامات پر عمل کرتا ہے، خلوص دل سے مسلمان ہوتا ہے، تو اس کی جاہلیت کی نیکیوں کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد والی تو اللہ نے قبول انشاءاللہ کرنی ہی کرنی ہے۔ حدیث نمبر 79، حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے جو اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، جب تک کہ وہ عمل نہیں کرتا یا اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتا۔ آپ کے دل میں برے خیالات بہت دفعہ آتے ہیں، کسی نے آپ سے بات کی، آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کہا میں یوں کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، میں اس کے ساتھ میں نے یہ بدلہ لینا ہے، وہ بدلہ لینا ہے، بڑا کچھ آپ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ گزرا، آپ کا غصہ ختم ہو گیا، آپ نے کچھ بھی نہ کیا، ٹھیک ہے، وہ ایک فوری غصہ آیا تھا تو دل میں خیال آئے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے، آپ کے جو غلط خیال تھے انہیں معاف کر دیتا ہے، جب تک کہ آپ اس کے بارے میں کسی سے بات نہ کریں یا اس پر عمل نہ کریں۔ جب آپ نے عمل نہیں کیا معاملہ ختم ہو گیا، اور کسی سے بات بھی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اس پر عمل کرنے چل پڑے، تو آپ کے دل میں کسی کے بارے میں غلط خیالات آئے ہیں یا کوئی گناہ کرنے کے بارے میں خیال آیا ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں زبان سے کچھ نہیں بولا اور نہ ہی آپ نے اس کے بارے میں کوئی عمل کیا ہے، بس ایک خیال آیا تھا اور بس چلا گیا، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی مہربانی، کتنی بڑی مہربانی۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات انسان جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کسی نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، آپ نے صبر کر لیا، یا کوئی اور اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے صبر کر لیا اور آپ نے دل میں کہا اچھا موقع ملے گا میں ذرا اچھی طرح مزہ چکھاؤں گی، صحیح ہے، لیکن بعد میں آپ نے ارادہ چھوڑ دیا، غصہ ختم ہو گیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاؤں اس کا بھی آپ کو ثواب الٹا ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ برائی کا ارادہ کیا تھا، برائی نہیں کی، ایک نیکی کا ثواب ہوتا ہے، اور گناہ نہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ حدیث نمبر 81، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے رب سے روایت کیا، بعض حدیث ہیں، بعض کیا ساری حدیث ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور بعض حدیث ایسی ہیں جو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسے کہا، یعنی وہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں، ایسی احادیث کو احادیث قدسی کہتے ہیں۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے روایت کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دیں، پھر ان دونوں کو واضح بھی کر دیا۔ تو جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک پوری نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ نے دل میں سوچا میں نماز پڑھتی ہوں، لیکن نہیں موقع ملا، کوئی نفل نماز پڑھنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا یا کسی بھی اور نیکی کا ارادہ کیا تھا، آپ سے نہیں ہوئی، آپ کی نیکی کرنے کی نیت پر آپ کو ایک پوری نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس نے ارادہ کیا تھا تو اس پر عمل بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے ہاں 10 نیکیوں کا اجر لکھتے ہیں، 700 گنا تک، بلکہ 700 گنا بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس سے زیادہ بھی کر دیتا ہے، یعنی ایک نیکی کا منیمم ثواب جو ہے، کم سے کم ثواب کتنا ہے؟ 10 نیکیاں، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد ہے ہی نہیں ہے۔ 700 نیکیوں تک بھی اللہ دے دیتے ہیں اجر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں اس سے بھی 700 نیکیوں سے بھی بڑھا کے 7000 نیکیاں کر دیں، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ ایک نیکی کا اجر مل رہا ہے۔ اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک پوری نیکی لکھ لیتے ہیں۔ برائی کا ارادہ کیا اور برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کیا، جیسے ہم پچھلی حدیث میں دیکھ کر آئے ہیں، تو اس کی بھی ایک پوری نیکی ملتی ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا، بری نیت کی تھی، عمل نہیں کیا۔ اور اگر وہ اس نے ارادہ بھی کیا تھا اور اس پر عمل بھی کر لیا، تو اللہ اس کے بدلے میں ایک ہی برائی لکھتے ہیں۔ نیکی کرو، نیت کرو تو ایک نیکی، اور اگر عمل کرو تو 10 نیکیوں سے لے کے 700 گنا تک، اور اللہ چاہیں تو اس کو بہت اور بھی بڑھا دیں، جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اور اگر آپ برائی کی نیت کریں اور پھر برائی نہ کریں تو ایک پوری نیکی کا ثواب ملتا ہے کہ آپ نے بری نیت کر کے وہ برائی نہیں کی، برائی نہ کرنے پر بھی ثواب ملا، اور اگر کر لی تو صرف ایک برائی کا ثواب۔ حالانکہ اگر نیکی پہ 700 گنا ثواب مل رہا ہے اور کم از کم 10 گنا مل رہا ہے، تو برائی پر بھی اتنا ہی ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ مہربان ہے، وہ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ نیکی کا بدلہ 10 سے لے کے 700 گنا اور کئی گنا زیادہ تک کر دیتا ہے۔ برائی کا بدلہ صرف ایک برائی، برائی کا بدلہ صرف ایک برائی۔ اللہ کی اس لوٹ سیل سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اوقات سے میں کو نیکیاں کرنے میں استعمال کریں، تاکہ ہمارا اعمال نامہ نیکیوں کا باری ہو۔ حدیث نمبر 82 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہیں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ اب وہ کسی ایک کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے جی فلاں کو کس نے پیدا کیا، جو جواب دیتا ہے جی اللہ نے۔ فلاں کو کس نے پیدا کیا، اس کو بھی اللہ نے۔ تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اگلا یہ وسوسہ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو جب وہ یہاں تک پہنچ جائے تو وہ اعوذ باللہ پڑھے اور باز آ جائے۔ جب شیطان یہاں تک پہنچا دے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو پھر کہاں تک کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آگے مت سوچیں، اللہ کی نعمتیں ضرور سوچیں، اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ رک جائیں اور کیا باز آ جائے، بلکہ اسے اس موقع پر یہ کہنا چاہیے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اپنے ایمان کی تجدید کرے، کیونکہ شیطان اس کو اس کے رب کے بارے میں ورغلانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث جو ہے میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ایک دفعہ صحابہ نے آپ سے کہا یا رسول اللہ، ہمیں بعض اوقات ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں وہ زبان سے نکالنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم انہیں زبان سے بھی نکالیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی تمہیں ایسا لگتا ہے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ ایمان ہے،
یہ واضح طور پر ایمان ہے۔ اب وہ ایمان کیسے تھا یہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ اصل میں جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو اس کو بری باتیں بری لگتی ہیں۔ وہ جو اس کو وہ ان صحابہ کو وہ وسوسے زبان سے نکالنا گناہ لگ رہے تھے، بھی وہاں پہ ایمان موجود تھا تو وہ گناہ لگ رہے تھے۔ اگر ایمان موجود نہ ہوتا تو بری بات بری ہی نہیں لگتی، صحیح ہے نا؟ بری بات بری ہی نہیں لگتی۔ تو یہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو جب وہ یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اور فلاں اسی طرح کے اور سوالات کرنے شروع کر دے، انسان کے دل میں ڈالے، تو اس وقت کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آمنت باللہ، اللہ میں تجھ پر ایمان لایا۔ حدیث نمبر 84 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو اس کے مال سے محروم کرنے کی خاطر جھوٹی قسم کھائے، وہ اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوں گے۔ یعنی کسی کو اس کے مال سے محروم کرنا چاہتا ہے اور جھوٹی قسم کھا لیتا ہے یہ میری چیز ہے، تو وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا، سخت غصے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کی تصدیق میں یہ آیت اتاری، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت خرید لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو لہٰذا جس شخص نے جھوٹی قسم کھا لی تاکہ کسی کا مال ہتھیا لے، کسی کو اس کے مال سے محروم کر دے، اللہ کا نام لے کے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا، تھوڑا سا فائدہ کیا اٹھایا؟ یہی نا وہ چیز سے وہ محروم ہو جائے یا وہ چیز مجھے مل جائے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو پھر اس کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا آخرت میں؟ آگ۔ اس کو کیا ملے گا؟ آگ ملے گی۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور نہ قیامت کے دن انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو لہٰذا جو شخص اس طرح کا کام کرے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا جس کے لیے یہ الفاظ آ جائیں جس گناہ کے بعد، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو جھوٹی قسم کھانا تاکہ اس کے ذریعے کسی کو اس کے مال سے محروم کر دیا جائے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو وہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اشعث بن قیس داخل ہوئے اور وہ کہنے لگے تمہیں ابو عبد الرحمن کیا بتا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہمیں اس طرح اور اس طرح بتا رہے ہیں۔ ہم نے ساری بات بتائی تو اشعث بن قیس کہنے لگے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میرا اپنے چچا زاد بھائی کی زمین میں ایک کنواں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو تیری دلیل ہوگی یا اس کی قسم ہوگی۔ اب چچا زاد بھائی کی زمین میں کنواں اشعث بن قیس کا تھا، تو چچا زاد بھائی کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ میرا ہے، ان کا حالانکہ تھا ان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا تو تم ثبوت لاؤ کہ وہ تمہارا کنواں ہے، تو یا وہ جو ہے مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائیں گے کہ میں غلط بات نہیں کر رہا، یہ میرا ہی ہے، تو وہ قسم کھا کر یہ بتائیں گے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو تب جھوٹی قسم کھا جائیں گے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ساتھ وہ کسی مسلمان آدمی کا مال اڑا لے اور وہ اس میں فاجر ہو، گناہ گار ہو، تو اللہ سے وہ جب ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوں گے۔ حدیث نمبر 85 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنی مال کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آج کل یہ بات بڑی عام ہے، ڈاکو آ گئے جی، رات کو سو رہے ہیں سارے، انہوں نے جی گولیاں چلائیں اور گولیاں چلا کے سارا مال بھی لے گئے، لوگوں کو بھی قتل کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیے اگر کوئی میرا مال مجھ سے مانگے تو میں اسے دے دوں۔ آپ نے فرمایا اسے اپنے مال نہ دو،
اسے اپنا مال نہ دو۔ وہ کہنے لگا اگر وہ مجھ سے لڑے کہ میں اس کو مال نہیں دے رہا، تو آپ نے فرمایا تم بھی اس سے لڑو، اگر وہ مجھے مار ڈالے، اس لڑائی میں گولی مارتے مجھے، آپ نے فرمایا تو شہید ہے۔ اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اگر میں اسے مار ڈالوں؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ شخص تو اپنی جان کا اور اپنے مال کا دفاع کر رہا تھا، یہ شخص اگر مارا جائے تو یہ شہید ہے، لیکن اگر وہ شخص مارا جائے تو وہ دوزخ میں اس لیے ہے کہ گناہ وہ کرنے وہ آیا تھا، اس شخص نے تو پہل نہیں کی نا، پہل تو وہ کرنے آیا تھا، تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ ویسے یہ شہید جو ہیں، اصل شہید تو وہی ہے جو میدان جنگ میں مارا جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ شہید ہیں۔ مثلاً آپ نے بتایا کہ طاعون سے مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، اور جس پر مکان گر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو ہے، آپ کو پتہ ہے جب اپنے ڈیلیوری میں فوت ہو جاتی ہے وہ بھی شہید ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی پیٹ کا مرض ہے نا، پیٹ کے اندر جتنا کچھ ہے ان میں سے کسی بیماری کے ساتھ کوئی فوت ہو جائے، کسی کو نمونیا ہو گیا ہے، کسی کو پھیپھڑے کا مسئلہ تھا، جیسے اس عورت کا ڈیلیوری کا مسئلہ تھا، تو وہ عورت بھی شہید ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ حکماً شہید ہیں، ان کو غسل دیا جائے گا، ان پہ نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، لیکن انہیں ثواب شہید کا ملے گا، انہیں ثواب شہید کا ملے گا۔ حدیث نمبر 86 عبید اللہ بن زیاد کی حدیث ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے ماکل بن یسار کی عیادت کی اس بیماری میں جس میں وہ فوت ہوئے تھے، تو ان کو ماکل نے کہا میں تمہیں ایک ایسی حدیث بتاؤں گا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کا حاکم بنایا تو اس نے اپنی رعیت کی، اپنی رعایا کی خیر خواہی کے ساتھ حفاظت نہ کی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ اب دیکھیں ایک صحابی ہیں جو کہ عبید اللہ بن زیاد، جو کہ ماکل بن یسار کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ماکل بن یسار انہیں کہتے ہیں میں تمہیں ایسی حدیث بتاؤں گا جو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور وہ کیا تھی کہ کسی شخص کو بھی حاکم بنایا جائے، اور وہ جن لوگوں پر حاکم بنایا گیا ہے وہ ان لوگوں کی نیک نیتی کے ساتھ خیر خواہی نہ کرے، یعنی پوری جان مار کے ان کی ہمدردی نہ کرے، نیک نیتی کے ساتھ، نیک نیتی سے کیا مراد ہے جتنی وہ کر سکتا تھا اتنی نہ کرے، تو وہ جنت کی بو بھی نہ پائے گا۔ ہمارے آج کل کے سیاستدانوں کو اس طرح کی حدیثیں ضرور بتانی چاہیے، کیونکہ ہمارے آج کل کے حکمران جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہمیں عہدہ اور اقتدار مل جائے تو ہمارا کام اقتدار سے فائدہ اٹھانا ہے، لوٹ مار کرنی ہے، انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنے عوام کا پوری ہمدردی کے ساتھ، پوری خیر خواہی کے ساتھ ان کا خیال نہ رکھیں، ان کی ذمہ داری نہ اٹھائیں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے۔ حدیث نمبر 87 حضرت حذیفہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بتائیں، میں نے ان میں سے ایک کو تو دیکھ لیا ہے اور میں دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے ہمیں حدیث بتائی تھی کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں نازل ہوتی ہے، پھر وہ اس کو قرآن سے جانتے ہیں اور پھر وہ اس کو سنت سے جانتے ہیں، اور ہمیں اس کے اٹھ جانے کے بارے میں بھی بتایا۔ امانت کیا چیز ہے؟ کسی کی امانت کو واپس کرنا، امانت دار ہونا، یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے، اور فطرت میں ہونے کے بعد قرآن اور حدیث میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے۔ جب انسان قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ امانت دار ہونا ایمان کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو امانت دار نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو
ہمیں آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ ختم کیسے ہوگی. آپ نے فرمایا ایک آدمی سوتا ہے تو امانت اس کے دل سے اٹھا لی جاتی ہے تو اس کا اثر اتنا باقی رہتا ہے جتنا زخم کے اچھا ہونے کے بعد زخم کا نشان باقی رہنے کا اثر ہوتا ہے. پھر وہ سوتا ہے تو باقی ماندہ امانت بھی سلب کر لی جاتی ہے اور اس کا نشان اس طرح باقی رہ جاتا ہے جیسے تم کسی انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکا دو جس سے ایک چھالا سا پڑ جائے جو پھول جائے اور تم اسے ابھرا ہوا دیکھتے ہو حالانکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. یعنی امانت جو ہے وہ اس طرح ختم ہو جاتی ہے جیسے انسان کے پاؤں کے اوپر کوئی انگارہ گرے اور انگارہ گرنے کے ساتھ اس کا ایک آبلہ پڑ جائے. اب آبلے کے اندر آپ کو پتہ ہے اگر دیکھیں تو آبلے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، آبلے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح کا نشان ایک باقی رہ جاتا ہے. حالت یہ ہوگی کہ لوگ باہم خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی بھی دیانتداری کے تقاضے پورے نہ کرے گا، حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک شخص ایماندار ہے، یا کسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ بہت عقل مند ہے اور بہت خوش مزاج ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا. آج یہ وہ دور آ چکا ہے، آج وہ دور آ چکا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں کتنا عقل مند ہے، فلاں کتنا سمجھدار ہے، لیکن اس کے دل میں امانت داری رائی کے برابر بھی نہیں ہوتی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھ پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے جب مجھے بالکل پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کر رہا ہوں، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اور اگر وہ عیسائی ہوتا تو اس کا حاکم مجھے اس سے میرا حق دلوا دیتا تھا. لیکن آج حالت یہ ہے کہ میں صرف فلاں اور فلاں سے خرید و فروخت کرتا ہوں. یعنی پہلے مسلمان ہونے کی وجہ سے امانت دار ہوتا تھا اور اگر وہ عیسائی ہوتا تھا تو اس کا حکمران مجھے میرا حق لے دیتا تھا. لیکن اب میں نے کچھ لوگ اختیار کر رکھے ہیں کہ میں نے فلاں اور فلاں آدمی سے ہی خرید و فروخت کرنی ہے جن کی امانت داری پر مجھے اعتماد ہے. عام لوگ امانت دار نہیں رہے. تو یہ امانت داری جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ اس دور صحابہ کے دور میں سے ہی آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو گئی تھی. تو اور آج تو میرا خیال ہے امانت داری جو ہے وہ بہت ہی کم لوگ امانت دار باقی رہ گئے ہیں. کوئی ایک بندہ ہوتا ہے ایسے ہزاروں میں سے ہم کہتے ہیں فلاں شخص ایماندار ہے جس پر ہم اپنے مال کے سلسلے میں بھروسہ کر سکتے ہیں، ورنہ سارے ہی کھا جاتے ہیں. حدیث نمبر 90 حضرت حذیفہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے ان لوگوں کو جو کہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے نام مجھے لکھ کر دو. تو ہم نے ان کے نام لکھے. ان کی تعداد 1500 تھی. تو ہم نے کہا ہم خوف کھاتے ہیں حالانکہ ہم 1500 کی تعداد میں ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہمیں آزمایا گیا یہاں تک کہ ایک آدمی بعض اوقات اکیلے نماز پڑھتا تھا جب کہ وہ خوف میں ہوتا تھا. تو اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں مسلمانوں کی مردم شماری کرائی اور مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی، لیکن حالات اتنے مشکل تھے کہ مسلمان بعض اوقات نماز اکیلے پڑھتے تھے کہ کوئی دوسرا شخص ہمارے اوپر زیادتی نہ کر جائے. بڑے سخت حالات مسلمانوں نے مدینے کے جو پہلے سال ہیں جب آپ کو پتہ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق تک مسلمان اسی طرح کے ہی سخت خوفناک حالات میں رہے. حدیث نمبر 92 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت ابراہیم سے زیادہ شک کرنے کے حقدار ہیں. جب انہوں نے کہا تھا اے رب میرے مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تو ایمان نہیں لایا؟ حضرت ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ ایمان تو میں ضرور لایا ہوں، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. یہ واقعہ جو ہے سورہ بقرہ میں 3 سپارے میں موجود ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا تو ایمان نہیں لایا؟ حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تھا کہ اچھا پھر 4 پرندے لو، ان 4 پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو، اور مانوس کرنے کے بعد پھر ان 4 کو ذبح کر دو اور ان کے گوشت کے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دو.
ہر پہاڑ پر چاروں پہاڑوں پر چاروں پرندوں کے بوٹیوں کا ایک ایک حصہ رکھ دو، اور جب تم انہیں پھر بلاؤ گے جیسے ان کے زندگی میں بلاتے تھے، یا تینا کا سایہ، تیرے پاس وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک پہاڑ سے ایک ٹکڑا، دوسرے پہاڑ سے دوسرا ٹکڑا، تیسرے پہاڑ سے تیسرا ٹکڑا، چوتھے پہاڑ سے چوتھا ٹکڑا، چاروں ملے اور انہوں نے پرندے کی شکل اختیار کی، اور اسی طرح وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے جیسے زندگی میں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ کہا کیوں نہیں، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے انبیاء نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دینی ہوتی ہے، تو انبیاء کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ زوردار طریقے سے لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، اتنی یقین کے ساتھ، اتنے ہی زور کے ساتھ وہ لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ چاہا تھا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ معجزہ دکھا دیا۔ اور اللہ لوط پر رحم کرے، وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ چاہتے تھے۔ اب یہ وہ وقت ہے جب حضرت ابراہیم کے گھر میں فرشتے انسانی شکل میں آ گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کی، حضرت لوط کی جو قوم ہے، یہ لڑکوں کے ساتھ، یہ مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی۔ اب یہ فرشتے جو تھے یہ دو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور ان کی قوم کا مطالبہ یہ تھا یہ ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خباثت کر سکیں۔ تو اس وقت حضرت لوط بڑے ہی تنگ ہوئے تھے اور کہتے تھے کاش میرا یہاں خاندان ہوتا جو کہ تمہارے مقابلے میں میری مدد کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ حضرت لوط پر رحم کرے، وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ چاہتے تھے، اور اگر میں قید خانے میں رہتا اتنی لمبی دیر جتنی دیر حضرت یوسف رہے تھے تو میں اس قاصد کی دعوت کو قبول کر لیتا۔ یہ وہ وقت ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نے بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی ہے، اور بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ لیکن اس وقت حضرت یوسف نے کہا تھا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اصل بات ہے حضرت یوسف چاہتے تھے کہ میں نے جو قید خانے میں 9 سال گزارے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں قید خانے سے باہر نکلوں تو میرا دامن صاف نہ ہو۔ تو آپ نے مطالبہ کیا کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو بادشاہ نے سارا کیس دوبارہ کھلوایا، دوبارہ وہ سارا معاملہ ہوا، اور ان عورتوں نے گواہی دی کہ حضرت یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا، سارا قصور ہمارا تھا، اور زلیخا نے بھی گواہی دی۔ تو اس کے بعد پھر حضرت یوسف نے قید خانے سے باہر نکلنا جو تھا پسند فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ کتنی ہمت والے تھے، کتنی ان کو میرا مطلب جلدی نہیں تھی۔ اگر میں قید خانے میں ہوتا اتنی لمبی دیر رہتا جتنی لمبی دیر حضرت یوسف رہے تھے، تو میں تو قید خانے سے نکلنے کی دعوت اور بادشاہ کے پاس جانے کی دعوت کو قبول کر لیتا۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير